بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہر ٹیڑھی بات ڈینی کو ہی کیوں سوچتی ہے۔ ویرا کی آواز پر بدمزگی کا عنصر غالب تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر شخص اپنی دکان سجائے صرف ڈینی کی آمد کا منتظر رہتا ہے۔ یہ وہاں جاتا ہے اور اپنی پسند کی چیز چن لیتا ہے جو اتفاق سے اہم ترین ہوتی ہے۔ اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ سلطان شاہ نے اپنے شانے اچکا کے جواب دیا۔ سراغ موجود تھا، جلال نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ڈینی نے وہاں پہنچنے کے بعد کام کو آگے بڑھایا اور کامیابی حاصل کر لی۔ تم کو اس سے حسد کرنے کے بجائے اس کی کامیابی اور حاضر دماغی پر رشک کرنا چاہیے۔ برنس روڈ کا علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے، وہاں ہر وقت میلے اور گندے ہیروینچیوں کی برمار رہتی ہے۔ دکانوں کے باہر رکھا ہوا سامان تک ان کی دست برد سے محفوظ نہیں رہتا۔ نظر بچتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر لے بھاگتے ہیں اور اپنا نشہ پورے کرنے کے لیے اسے اونے پونے بیچ دیتے ہیں۔ وہاں نالے میں پھینکا ہوا قیمتی ٹرانسمیٹر کیسے مل سکتا تھا؟ ویرا بولی۔ یہ تمہارا دوسرا سوال ہے، ٹرانسمیٹر کا ملنا یا نہ ملنا بعد کی بات ہے۔ تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ جلال نے اس ٹرانسمیٹر کو اہمیت کیوں نہیں دی؟ سلطان شاہ کا لہجہ قدرے جارحانہ اور اشتعال انگیز تھا۔ وہ ویرا سے پوچھ رہا تھا، تمہیں پہلے کس سوال کا جواب درکار ہے؟ تم جو چاہو بکتے رہو، میرے لیے یہ دونوں باتیں ناقابل فہم ہیں۔ کھوپڑی پر بالوں کا غیر ضروری بوجھ عقل کو کند کر دیتا ہے۔ وہ غزالہ کو آنکھ مار کر بولا، عورتوں کے بال بڑے ہوتے ہیں اسی لیے وہ کم عقل قرار دی جاتی ہیں۔ سر پر اس طرح چلوا لو، ہر بات خود بخود تمہارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ زیادہ بک بک کرو گے تو میں ہاتھ مار دوں گی۔ ویرا گرائی، میں تم سے بات نہیں کر رہی، تم خاموش رہو۔ بات حیرت ناک ضرور ہے مگر خوش کن ہے۔ اول خان نے معاملے کی نزاکت کا اندازہ لگاتے ہوئے دخل اندازی کی۔ ہر بات پر ہر شخص کا رد عمل مختلف ہوتا ہے اور نتائج کا انحصار اسی رد عمل پر ہوتا ہے۔ جلال نے وجے سے ایک بات سنی اور اسے نظر انداز کر دیا۔ ڈینی نے اسی بات کی اہمیت کا اندازہ لگا لیا اور پیش قدمی کر کے حیران کن نتائج حاصل کر لیے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے مگر اس سے زیادہ اہمیت بعد کے حقائق کی ہے۔ آئی مین سے راہ کے آدمیوں کا براہ راست رابطہ تشویشناک ہے۔ ہمیں چوپڑا کا سر کچل دینا چاہیے۔ راہ کے چاروں ایجنٹ اسی کے پالے ہوئے ہیں۔ ویرا پہلو بدل کر بولی، تم جذباتی ہو رہی ہو۔ اول خان نے دھیمی آواز میں کہا، یہ سارے ناگ اسی کے پالے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہے زندگی کی امید میں کچھ نہ کچھ اگلتا رہے گا۔ اسے مار کر ہم اپنی معلومات کے ایک اہم ذریعے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تمہاری سوچ غلط ہے۔ اگر انہوں نے کراچی میں 3 دھماکے کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو کیا ہوگا؟ ویرا نے بے ساختہ پوچھا۔ ان کی کارکردگی کا چوپڑا کی زندگی یا موت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ براہ راست بن ڈیوڈ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے شہر میں ریڈ الرٹ کا نفاذ کیا جا چکا ہے۔ یہاں آتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے پولیس والوں کی گاڑیوں کی غیر معمولی تعداد میں سڑک پر دیکھی ہے۔ یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ ان کی نقل و حرکت کا سبب ریڈ الرٹ کا نفاذ ہے۔ وہ راہ کے گاگ دہشت گرد ہیں، نامساعد حالات میں بھی اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اگر ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہنگامی حالات کے نفاذ کا کھلا کھلا اعلان کر دیا جاتا تو وہ تینوں پکڑے جانے کے خوف سے اپنی کمی گاہوں سے نکلنے کی ہمت نہ کر پاتے۔ ڈینی نے تمہارے سامنے محکمہ داخلہ والوں کی سوچ بتا دی ہے، ان کا فیصلہ صحیح ہے۔ شہر کی افراتفری 1-2 روز میں معمول پر آ سکتی ہے لیکن دشمنوں کا نشانہ بننے والے کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ ویرا بولی، تم اس وقت الجھی ہوئی ہو اس لیے ایسا سوچ رہی ہو۔ اس وقت بھی ان کا باہر نکلنا مشکل ہے۔ اول خان نے کہا، تم کیوں نے بنے بیٹھے ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ ویرا لاجواب ہو کر میرے اوپر برس پڑی۔ جو کچھ ہوا صحیح ہوا۔ میں نے اسے چڑھانے کے بجائے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اب ہمیں بہتری کی امید کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ میں نے اسے
اسے مطمئن کرنے کی پوری اور مخلصانہ کوشش کی تھی، مگر اندر سے میں خود مضطرب تھا۔ میرے ذہن میں یہ اندیشہ کچوکے لگا رہا تھا کہ راہ کے ایجنٹ عام آدمی نہیں تھے۔ حالات کی غیر معمولی تبدیلی سے ایک عام آدمی ڈر کر اپنی راہ تبدیل کر سکتا ہے، لیکن راہ کے تجربے کار ایجنٹوں کو محض پولیس کے اضافی گشت سے خوفزدہ کر کے مشن کی انجام دہی سے نہیں روکا جا سکتا تھا۔ وہ پاکستان کی سرزمین پر بھارتی عزائم کے حصول کے لیے بھیجے گئے تھے، تو ان کا دلیر، ذہین اور شفاق ہونا ضروری تھا۔ ایسے لوگ معمولی رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کر گزرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میں ایک عام سا شہری تھا، عینی شاہد ہونے کی بنا پر میں ایسے معاملات پر اپنی کوئی بھی رائے قائم کرنے کے لیے آزاد تھا، مگر اپنی رائے کے نفاذ کی قانونی طاقت سے اکثر محروم تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ محکمہ داخلہ والوں نے جلال کے ذریعے بھیجی جانے والی میری تجویز اپنی جس سوچی سمجھی رائے کا اظہار کیا تھا وہ اپنی جگہ اٹل تھی۔ وہ شہری یا شاید صوبائی انتظامیہ کے سرکردہ افسر تھے، شہری نظم و نسق کو چلانے کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ ان کو اپنی رائے تبدیل کرنے پر آمادہ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ بہتر یہی تھا کہ میں ویرا کی ہم نوائی کرنے کے بجائے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے M50 اپریٹس پر راہ کے ایجنٹ اور آئی مین کی جو گفتگو سنی تھی، اس سے بہرحال یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ راہ والے اپنے تحفظ کے معاملے میں بہت محتاط تھے۔ وہ پھونک پھونک کر ہر قدم اٹھا رہے تھے۔ ان میں سے کسی سے یہ توقع ابس تھی کہ وہ شہر میں دن دہاڑے کوئی واردات کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرا خیال تھا کہ ان لوگوں نے آئی مین سے اسی دن تینوں بم استعمال کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، تو وہ اپنا دامن بچا کر ان بموں کو کہیں نہ کہیں چلا دیتے۔ راہ والے نے پور ہجوم علاقے سے فرار میں مشکل کا ذکر کر کے پہلے ہی پیش بندی کر لی تھی۔ ان سب نکات کی روشنی میں کچھ یوں نظر آ رہا تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد راہ والے کسی بھی سنسان علاقے میں کسی اکا دکا گاڑی یا راہ گیر پر بم پھینک کر آئی مین کے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ معاملہ ان کے تحفظ کے ساتھ حکم کی تعمیل کا بھی تھا۔ رات ہونے میں خاصی دیر باقی تھی۔ اس سے پہلے 5 بجے والا مرحلہ درپیش تھا جب وجے کے بیان کے مطابق اس کے باقیہ تینوں ساتھیوں کو باہمی مشاورت کے لیے پیریئر ہال کے لان پر ملنا تھا۔ چوپڑا کی گرفتاری کے نتیجے میں ہوٹل سے فرار ہونے کے بعد وہ چاروں شہر میں آزادانہ بھٹکتے پھر رہے تھے۔ ان کا باہمی رابطہ منقطع تھا۔ یہ وجے کی بدقسمتی تھی کہ وہ آئی بی والوں کے ہاتھ آ چکا تھا۔ بظاہر یہ امکان غالب تھا کہ راہ کے باقیہ 3 ایجنٹ نئے حالات کی روشنی میں اپنی حکمت عملی طے کرنے کے لیے اس شام پیریئر ہال میں ضرور آئیں گے۔ 5 بجے کے لیے جلال پوری طرح تیار تھا۔ میں صرف امید ہی کر سکتا تھا کہ راہ کے تینوں ایجنٹ شہر میں کوئی کارروائی کرنے سے پہلے آئی بی کی ٹیم کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے۔ وہ چاروں آپس میں باتیں کرتے رہے اور میں خاموش بیٹھا رہا۔ آخرکار ویرا نے مجھے ٹوکا، کیا بات ہے؟ تم کس سوچ میں کھوئے ہوئے ہو؟ اندیشے ستا رہے ہیں؟ دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ شہر میں آج کی رات کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ میں نے جواب دیا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ رات خیریت سے گزرے گی۔ اول خان نے کہا، اور راہ کے باقی تینوں ایجنٹوں کا انجام برا ہوگا۔ M50 ان کی شامت بن کر تمہارے ہاتھ آیا ہے۔ ہم لوگ ان کی ہر سازش سے پیشگی آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ یہ سب کیا درا تمہارا تھا، پھر وہ اپریٹس جلال کے پاس کیوں ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ وہ ان کی گفتگو سن کر اپنے اختیار سے اہم فیصلے کر سکتا ہے۔ وہ اسی کی تحویل میں بہتر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ اپریٹس پر سنی جانے والی ہر بات سے تمہیں مطلع کرتا رہے، قطعی ضروری نہیں، پھر بھی وہ اہم باتیں ضرور بتائے گا۔ آئی مین نے گپ شپ لڑانے کے لیے وہ فوجی اپریٹس انہیں نہیں بانٹے ہوں گے، ویرا منہ بنا کر بولی۔ اس پر صرف اہم باتیں ہی کی جاتی ہوں گی۔ اس بار میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے
इस वक्त वीरा चिड़चिड़ी हो रही हो। कुछ देर तक ड्राइंग रूम में खामोशी रही। हर एक अपने अपने ख्याल में खोया हुआ था। पहले गजाला उठकर गई, फिर वीरा भी किसी से कुछ कहे सुने बगैर अपने कमरे की तरफ चल दी। इसका मूड खराब हो रहा था। आसार बता रहे थे कि अपने मिजाज की बहाली के लिए इसे अल्कोहल की खुराक की जरूरत थी। अभी तक C9 के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई। तवील तवक्कुफ के बाद मैंने अव्वल खान से पूछा, मेरे आदमी डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में इस नंबर की 7 इमारतों की देखभाल कर चुके हैं, कहीं से कोई मुश्तबा रिपोर्ट नहीं मिली। इसने बताया, इस बारे में डोनाल्ड का बयान गलत नहीं हो सकता। जल्द या बदेर बिन इसी नंबर की किसी इमारत से मिलेगा। कोशिशें जारी हैं। IB वाले भी इस काम में लगे हुए हैं। शाम तक कोई ना कोई नतीजा सामने आ जाना चाहिए। मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। सब कुछ शाम के लिए जमा होता जा रहा है। मेरे लिए आज का दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अव्वल खान अचानक उठ गया। मैं चलता हूँ, 4 बजे तक वापस लौट आऊंगा। थोड़ी देर के लिए जाकर क्या करोगे? यहीं मेरे कमरे में लेटकर आराम कर लो। सुल्तान शाह ने इसे पेशकश की। बाजू का जख्म सतही सा है, लेकिन अब इसमें दर्द शुरू हो गया है। अव्वल खान ने मुस्कुराते हुए बताया, मैं अभी जाकर दर्द को माउफ करने वाला कोई इंजेक्शन लगवाऊंगा ताकि 5 बजे की महम में आसानी से शरीक हो सकूं। फिर तुम अकेले नहीं जाओगे। मैंने अपना फैसला सादर कर दिया। ड्राइविंग से जख्म में शुरू होने वाला दर्द बढ़ेगा। सुल्तान शाह तुम्हें ले जाएगा। बच्चों जैसी बात न करो। दर्द बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बस एहतियात करना चाह रहा हूँ। शायद इसकी बात दुरुस्त रही हो। वो अकेला जाने पर मुसर था, मगर इसकी एक न चली और मैंने इसे सुल्तान शाह के साथ रवाना कर दिया। चारों तरफ से मुकम्मल फुर्सत मुयस्सर आने पर मैं सोफे पर ही दराज हो गया। आईमैन, C9, डोनाल्ड और राह के 3 एजेंटों के बारे में सोचते सोचते मेरा जहन जहांगीर की तरफ भटक गया। अपने भले दिनों में वो बहुत चुस्त व चालाक और हाजिर जवाब हुआ करता था, लेकिन फिर मेरी वजह से शी के खून आशाम शिकारी इसकी बू पर लग गए। इनके खौफ से जहांगीर ने काफी अरसा रुपोशी की जिंदगी बसर की और दुनिया से कट कर रह गया। रफ्ता रफ्ता इसकी कुल कायनात इसके घर और इसकी बीवी की जात तक सिमट कर रह गई। इस गोशा नशीनी ने जहांगीर को ज़हनी और असाबी तौर पर बड़ी हद तक नकारा कर दिया था। वो सही वक्त पर सही फैसला करने की अपनी फितरी सलाहियत खो चुका था। इसके असाब इतने कमजोर हो गए थे कि वो हालात की जरा सी गड़बड़ से बुरी तरह बौखला जाता था। रही सही कसर इसकी शराब नोशी की आदत ने पूरी कर दी थी। मेरी और इसकी दोस्ती हमेशा से इतनी मिसाली रही थी कि मेरे दोस्तों और दुश्मनों तक को इसका इल्म था। जिन दिनों शी और वीरा से मेरा तसादम चल रहा था, वीरा और इसके नमक ख्वारों ने मुझ तक रसाई के चक्कर में कई बार इसे अजीतों से दो चार किया था। ताजा तरीन सूरत अहवाल ये थी कि बिन डेविड ने मेरे हाथों पे दर पे जिक उठाने के बाद जिल्ला कर राह के एक आदमी को जहांगीर के घर का सुराग लगाने पर मामूर कर दिया था। ये गनीमत था कि गोल्डन फार्मेसी के मालिक जायदाद से पड़ोसी दुकानदारों तक किसी को जहांगीर के घर का इल्म नहीं था। राह का आदमी आसानी से इस तक नहीं पहुंच सकता था, मगर फिर भी मुझे इसकी तरफ से डर लगा हुआ था कहीं वो अपनी किसी गलती से कोई मुसीबत न मोल ले बैठे। घर के लिए औरतों की खरीदारी कोई नई बात नहीं है। बहुत से घरों का सौदा सिर्फ औरतें ही लाती हैं, मगर इस रोज मुझे जहांगीर की जुबानी ये सुनकर हैरानी हुई थी कि इसके लिए शराब भी सलमा खरीद कर लाने लगी थी। इसके साथ ये बात फिर साबित हुई कि दुनिया कितनी ही वसी क्यों न हो, बहुत मुख्तसर सी है। बिन डेविड या आईमैन ने मुकामी तौर पर जिन लोगों की खिदमत हासिल की हुई थी, इनमें खालिद का नाम सरे फहरिस्त था। बिन डेविड इसी को साथ लेकर मुझसे मिलने के लिए गोल्डन फार्मेसी के नवाब में आया था। खालिद ही ने इस रोज के लिए क्लिफ्टन की मैडम फरजाना को अपने जाल में फांसा था। इसका काम
کام بہت محدود اور مختصر سا تھا، لیکن بعد میں اس کا کردار بہت اہم ثابت ہوا تھا۔ وہ میڈم فرزانہ ہی تھی جس کے ذریعے ہم خالد اور پھر اس کی نشاندہی پر فالکن ہاؤس پہنچے تھے۔ یہ عجیب حسن اتفاق تھا کہ سلمہ اسی میڈم فرزانہ کے اڈے سے جہانگیر کے لیے شراب لاتی تھی۔ اول خان اسٹیشن 4 کو یتیم خانہ نہیں بنا سکتا تھا، اس نے خالد اور فرزانہ کو وہاں سے روانہ کر دیا تھا۔ ان دونوں کی اس قدر سخت گوشمالی کی گئی تھی کہ ان کے دوبارہ کسی چکر میں ملوث ہونے کے بہت کم امکانات رہ گئے تھے۔ خالد اپنی جان کے بارے میں بدترین خوف میں مبتلا تھا۔ وہ آئی مین کا قصہ تمام ہونے تک اول خان کی محفوظ تحویل میں رہنے پر مصر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اسٹیشن 4 سے رہائی پانے کے بعد اس نے بول کر بھی اپنے گھر کا رخ نہیں کیا ہوگا، بلکہ آئی مین کی دسترس سے بچنے کے لیے کہیں روپوش ہو گیا ہوگا۔ وہ منظر عام پر ہوتا تو میڈم فرزانہ جہانگیر کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ 4:15 بجے وہ دونوں واپس لوٹ آئے۔ اول خان کے بشرے پر ازملال کے بجائے تازگی نظر آ رہی تھی۔ گفتگو کے دوران میں ہر ایک کو اندازہ ہو چکا تھا کہ فیریئر ہال کے لیے صرف میرا اور اول خان کا جانا کافی تھا۔ ہمیں دور رہ کر تماشا دیکھنا تھا، باقی کام آئی بی والوں کے ذمہ تھا۔ ہم 4 بجے گھر سے روانہ ہوئے تو ویرا سمیت تینوں نے ہمیں خوش دلی سے رخصت کیا۔ کسی کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں تھی۔ شہر سے آنے والے راستوں پر اس وقت بہت بھیڑ بھاڑ تھی، لیکن اس طرف جانے والی سڑکوں پر ٹریفک کا رش نہیں تھا۔ اول خان مہارت اور تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتا ہوا مقررہ وقت سے پہلے فیریئر ہال پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ انجیکشن لینے کے بعد اس کے بازو کا درد بہت کم ہو چکا تھا۔ وہ خود ہی گاڑی چلانے پر مصر تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی میری نظر غیر ارادی طور پر امریکی قونصل خانے کی طرف اٹھ گئی۔ اس وقت تک حفاظتی وجوہ کی بنا پر احاطے کے آہنی جنگلے کو کنکریٹ کی اونچی دیوار سے تبدیل کیا جا چکا تھا۔ بظاہر وہ وسیع عریض عمارت سکون اور سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ فٹ پاتھ پر ریت کی بوریوں سے بنے ہوئے مورچوں کے قریب پولیس کے مسلح جوان مستعدی سے کھڑے ہوئے تھے۔ باہر سے یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ باہر کی نگرانی کے لیے عمارت کے کن حصوں میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے یا مسلح کمانڈوز کو کہاں مامور کیا گیا تھا۔ اگر اس وقت بھی کمانڈوز اپنی ڈیوٹی پر تھے تو وہ چھت پر بنی ہوئی دیوار کے پیچھے پوشیدہ تھے۔ سڑک یا سبزہ زار سے ان کو دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ کہاں کھو گئے؟ اول خان نے میرے پہلو میں کوہنی مار کر مجھے چونکا دیا۔ اتنے غور سے ادھر مت دیکھو، ایسا نہ ہو کہ کوئی کیمرہ تم کو زوم ان کر لے۔ میں فوراً اس کے ساتھ ہو لیا۔ چند ثانیوں بعد ہم دونوں فیریئر ہال کے سرسبز لان میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ لان بہت خوبصورت اور وسیع و عریض تھا۔ وہاں لوگوں کی خاصی تعداد تھی، لیکن خانہ دار لوگوں کے ساتھ آنے والی خواتین اور بچوں کی گہما گہمی شروع نہیں ہوئی تھی۔ پیش قدمی کے ساتھ نظر دوڑاتے ہوئے میں نے دور سے جلال کو دیکھ لیا۔ وہ 2 آدمیوں کے ساتھ پھولوں کی ایک کیاری کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس شام معاملہ راہ کے 3 ایجنٹوں کو گھیرنے کا تھا، اس لیے یہ بات یقینی تھی کہ آئی بی کی مزید نفری وہیں کہیں موجود ہوگی۔ پھر جلال نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ ہمارے درمیان دور ہی سے نظروں کا تبادلہ ہوا اور پھر مجھے وجے نظر آ گیا۔ وہ جلال کی ٹولی سے 10-11 گز دور گھاس پر اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ ترپاٹھی، راجو اور سیٹھی، یہ راہ کے ان تینوں ایجنٹوں کے نام تھے جو اس وقت شہر میں آزاد پھر رہے تھے اور آئی مین کے ایما پر اسی رات شہر میں دہشت گردی کی کوئی کاروائی کر گزرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کو گھیرنے کے لیے جلال نے راجو کو چارہ بنایا تھا۔ اول خان نے بھی جلال کو تاڑ لیا تھا۔ اس نے راجو کو سرے سے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے راجو کے بارے میں بتا دیا۔ پھر ہم دونوں ایک ایسی جگہ جم گئے جہاں سے ہمیں دونوں حریف صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے یہ احتیاط بہرحال ملحوظ رکھی تھی کہ راجو کی نظر مجھ پر نہ پڑنے پائے۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کرتی رہیں۔ درمیان میں خاصا فاصلہ حائل ہونے کے باوجود میں جلال کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ یہاں رفتہ رفتہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اول خان پرتشویش لہجے میں بولا، اگر آپس میں مقابلے کی نوبت آ گئی تو یہاں خاصا جانی نقصان ہوگا۔ مجبوری تھی، میں نے کہا۔ اس مقام کا انتخاب جلال نے نہیں کیا، انہوں نے یہاں ملنے کا پروگرام پہلے سے طے کیا ہوا تھا۔ تمہارے درمیان کوئی بات تو
हुई होगी के मुकाबले से बचकर इन्हें कैसे पकड़ा जाएगा। अव्वल खान बेचैन हुआ जा रहा था। मैं इससे ऐसी कोई बात नहीं कर सकता था। वो एक तजर्बाकार अफसर है और अपने सीने में मुझसे ज्यादा दर्दमंद दिल रखता है। मैं इसकी हिकमत अमली में गैर जरूरी तौर पर दखल अंदाज होने की कोशिश करता तो हमारे दरमियान बदमजगी पैदा हो सकती थी। इसने यहाँ आने से पहले हर पहलू पर गौर कर लिया होगा। ठीक 5 बजे विजय घास पर से उठा और फुर्ती से अपने कदमों पर सीधा खड़ा हो गया। इसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। दूर से देखने पर कतई ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि इसे किसी की आमद का इंतजार था। जलाल अपने दोनों साथियों के हमरा बदस्तूर सर सबज घास पर बैठा हुआ था। बमुश्किल चंद सानिये गुजरे होंगे किसी सिमत से कमीज पतलून में मलबूस छरीरे बदन वाला एक चाको चौबंद शख्स तेजी से चढ़ता बढ़ता हुआ विजय की तरफ आया। दोनों ने सरसरी अंदाज में हाथ मिलाए और खड़े खड़े बातों में मसरूफ हो गए। इन दोनों के अंदाज में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी बिना पर इन पर किसी किस्म का शुबा किया जाता। इन दोनों के यकजा होते मेरे दिल की धड़कनें यकायक तेज हो चुकी थीं। आईबी वालों ने राह के एक एजेंट को पकड़ा हुआ था। इस वक्त दूसरे खुद ही सामने आ चुका था। ये बिल्कुल आम सा आदमी है। मेरे कानों में अव्वल खान की धीमी आवाज आई। कदोखाल और चाल डाल से यहीं का शहरी मालूम होता है। ये लोगों में घुल मिल जाए तो किसी को शुबा नहीं हो सकता कि ये किसी गैर मुल्की एजेंसी का एजेंट है। 5 बजे इसका विजय से मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि ये राह का आदमी है। मैंने यकीन दिलाया। मुझे मालूम है। वो जल्दी से बोला, ये हमारे शिकार के सिवा और कोई नहीं हो सकता। अभी तक इनके बकिया 2 साथी नहीं आए। भी वक्त है। दुआ करो कि वो भी आ जाएं तो इन चारों का किस्सा निमट जाएगा। तुमने बताया था कि जिसे खतरा दरपेश हुआ वो गायब हो जाएगा। इसने मुझसे तस्दीक चाही। विजय ने यही बताया था। अपने इस प्रोग्राम के मुताबिक वो पहले यहाँ मिल चुके हैं। दोनों इतने इत्मीनान से खड़े बातें कर रहे हैं कि जैसे इन्हें किसी और की फिक्र न हो। ये कब तक यूं खड़े रहेंगे? शायद तुम भूल गए कि इन लोगों ने इत्तफाकात और हादसात की रियायत रखते हुए 5 से 5:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। ये दोनों कम से कम 5:30 बजे तक यूं ही वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे। थक गए तो खुद ही घास पर बैठ जाएंगे। ओह देखो वो क्या हो रहा है। अचानक अव्वल खान के होंठों से इज़्तिरारी आवाज बरामद हुई। वो अव्वल खान का इज़्तिरारी और बेसाख्ता रद्द अमल था, वरना मैं इस वक्त हिम्मतन इन्हीं की दोनों की तरफ मतवज्जो था। आपस में बातें करते करते अचानक विजय ने वहां चलने की कोशिश की थी, लेकिन नौबार्द ने लपक कर मजबूती से इसका हाथ थाम लिया था, जैसे विजय को जबरदस्ती वहां रोकना चाह रहा हो। हम इनकी आवाजें सुनने से कासर थे, लेकिन इनकी हरकतों सकनात से ये जाहिर हो रहा था कि किसी बात पर इनके दरमियान तलख कलामी का आगाज हो चुका था। विजय इस मुलाकात को इसी वक्त खत्म करना चाह रहा था, मगर इसका साथी इसे अपने पास रोकने पर तुला हुआ था। वो अजीबो गरीब सूरत हाल थी। वाकया इसके उलट हुआ होता तो जरूर काबिल फहम होता। विजय को हर हाल में 5:30 बजे तक वहीं रुकना चाहिए था, ताकि आखिरी लम्हात पर वहां पहुंचने वाला इसका कोई साथी भी आसानी से इस तक पहुंच सके। ठीक 5:30 बजे आईबी वाले इन्हें घेरे में लेकर पकड़ लेते और खेल खत्म हो जाता। मुझे शुबा हो रहा है कि बात कुछ बिगड़ गई है। अव्वल खान ने इश्तिबा अमेज लहजे में बात शुरू की। विजय जख्मी है। शायद वो अपने साथी को मुतमिन नहीं कर सका कि वो कैसे जख्मी हुआ। इन दोनों के दरमियान शुबहात जन्म ले चुके हैं और विजय अपने साथी की किसी बात पर नाराज होकर वहां से भागना चाह रहा है, मगर साथी ने इसे रोक लिया है। तुम ठीक कह रहे हो। इसने अभी तक विजय का हाथ पकड़ा हुआ है। विजय इससे जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर भागा तो तमाशा बन जाएगा। मालूम होता है कि विजय संक गया है। जब इसे 5:30 बजे तक वहां रुकने का हुक्म दिया गया है तो वो भागने पर क्यों तुला हुआ है। इसे अंदाजा नहीं है कि जलाल की हुक्म अदूली की सूरत में इसे कैसे अजाब से गुजरना पड़ेगा। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अव्वल खान बदलती हुई सूरत हाल से खासा नाखुश था। बज़ाहिर विजय ने हथियार डाले हुए हैं। नौबार्द ने इसका हाथ बदस्तूर पकड़ा हुआ है। विजय ने अभी तक अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर नहीं
نہیں لگایا۔ اجنبی بھاگتا اور وجے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیتا تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی، یہاں تو معاملہ الٹا ہے، آخر کیوں؟ یہ لاکھ روپے کا سوال ہے، میرے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ درپیش حالات نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ پھر ان دونوں نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہ بات میرے مشاہدے سے نہیں بچ سکی کہ نوبارد وجے کو اپنی مرضی کی سمت لے جا رہا تھا۔ شاید ان دونوں کے درمیان تکرار بڑھ گئی ہے، اجنبی بھیڑ باڑ سے نکل جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دیکھو جلال نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی ہے۔ اول خان نے اجلت سے کہا، میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ نوبارد کو وجے پر شبہ ہو چکا تھا، وہ وجے سے زیادہ چالاک تھا، یہ بات سمجھ گیا تھا کہ وجے کو مار کر زخمی کرنے والے اسے چارہ بنا کر اس کے ساتھیوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اسے وہاں لائے تھے۔ ایک بار وجے سے ملنے کے بعد وہ اس جال میں پھنس چکا تھا، اگر وہ وجے کو چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کرتا تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے بس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ وجے کو اپنا یرغمالی بنا کر 5:30 سے پہلے وہاں سے نکل جائے۔ اگر کوئی اس کی راہ روکنے کی کوشش کرتا تو وہ وجے کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر اپنا بچاؤ کر سکتا تھا۔ یہ حالات کی ستم ظریفی تھی کہ جلال کی حکمت عملی کے نتیجے میں راہ کے دو ایجنٹ آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ان کے درمیان محاذ آرائی کی جو صورتحال رونما ہو چکی تھی، اسے دیکھ لینے کے بعد راہ کا تیسرا اور چوتھا ایجنٹ ان دونوں کے سایوں کے قریب بھی نہ پھٹکتا۔ لان کے قدرے سنسان حصے میں پہنچنے کے بعد ان دونوں کے درمیان کشمکش تیز ہو گئی۔ وجے باقاعدہ مزاحمت پر تل گیا تھا۔ اچانک نوبارد نے وجے کا ہاتھ چھوڑا اور پوری قوت سے اس کے منہ پر مکہ رسید کر دیا۔ وجے ایک کریہا چیخ مار کر پیچھے الٹ گیا۔ فضا میں وہ چیخ دور تک گونجی اور ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ پھر جلال نے یکا یک اپنا پستول نکال لیا اور دوڑتے ہوئے نوبارد کو للکار بیٹھا۔ نوبارد اپنے گرد کستے ہوئے جس جال کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا آخری پھندا اس کی شہ رگ تک پہنچ چکا تھا۔ بس اس کے ہاتھوں نے جنبش کی اور پوری فضا ایک ہولناک بارودی دھماکے سے لرز اٹھی۔ ہر طرف قیامت کا سماں برپا ہو گیا۔ جائے واردات سیاہ اور کثیف دھوئیں میں گر گئی۔ ہر شخص اس سے دور بھاگ رہا تھا، مگر میں نے اول خان کے ساتھ اس طرف دوڑ لگا دی۔ ہم دونوں کو جلال کی فکر تھی جو دھماکے کے وقت راہ کے دونوں ایجنٹوں سے خاصا قریب تھا۔ دھوئیں کا بل کھاتا ہوا اسیبی بادل انگڑائیاں لیتا ہوا فضا میں پھیل رہا تھا۔ پھر دھوئیں سے پہلے ہمیں جلال نظر آ گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ہوا کے شدید جھونکے نے اس کے بال منتشر کر دیے تھے۔ وہ اپنا پستول والا ہاتھ اپنے پہلو پر لٹکائے حسرت بری نظروں سے دھوئیں کے بادل کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ آئی بی کے کم و بیش 8-10 آدمی مختلف سمتوں سے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ وہ سب مسلح تھے۔ مجھے یہی ڈر تھا۔ میری صورت پر نظر پڑتے ہی جلال مایوسانہ آواز میں بولا۔ ان کی کشمکش دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ وجے کو بھی لے مرے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔